نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا كونوا عباد الله إخوانا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، اور تم ایک دوسرے کا عیب مت تلاش کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، اور قیمت بڑھانے کے لیے بولی مت دو، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں کینہ اور بغض نہ رکھو، اور آپس میں قطع تعلقی نہ کرو، آپس میں بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں امت کو ان 7 کاموں سے منع فرمایا جو کام معاشرے میں خرابی، نفرت، فساد اور برائی کا سبب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ان برائیوں کو جڑ سمیت ختم کر کے مثالی معاشرہ تشکیل دیا۔ آج اگر ہم اپنے میں سے ان 7 چیزوں کو ہمیشہ کے لیے نکال دیں تو آج بھی ہماری معاشرتی زندگی محبت، اخوت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتی ہے، اور قلبی تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں جن 7 باتوں سے منع فرمایا ان میں سے سب سے پہلی چیز بدگمانی ہے۔ فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو۔ یاد رکھیں، ایسا شخص جو اپنے ذہن میں دوسرے کے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے وہ کبھی بھی ذہنی سکون حاصل نہیں کر پاتا، ہمیشہ وہ بے چینی اور بے سکونی والی زندگی میں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری برائی جس سے منع فرمایا کہ کسی کے عیب مت تلاش کرو۔ جو شخص دوسروں کے عیب ڈھونڈتا رہتا ہے، دوسروں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، وہ شخص ایسا بن جاتا ہے نتیجتاً کہ وہ دوسروں کی نظروں سے تو گر ہی جاتا ہے، اس شخص کی اپنے نظر میں کوئی مقام اور حیثیت باقی نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیب کو تلاش کرتے رہنے میں جو شخص انسان ملوث رہتا ہے، اس عیب کی تلاش میں رہتا ہے، سخت وعید سنائی کہ جو شخص عیب دوسروں کے تلاش میں رہتا ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، اس ارشاد کو مد نظر رکھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ کی ذات اس کے عیب ڈھونڈتی ہے، اور جس کے عیب اللہ ڈھونڈنے لگ جائے وہ کوئی بھی کام گھر کے اندر چھپ کر بھی کرتا ہے تو اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ ہے جاسوسی۔
یاد رکھیں، عیب تلاش کرنا، کسی کی ٹوہ میں لگا رہنا اور جاسوسی کرنا دونوں میں فرق ہے۔ عیب تلاش کرتا ہے اور دوسرا کسی کے جاسوسی کرنا۔ عیب میں تو یہ آتا ہے کہ انسان دوسرے کے کمزوریوں کو ڈھونڈتا ہے، اور جاسوسی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت دوسرے کی ایک ایک چیز نوٹ کرتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، اس کے ساتھ کس کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، کماتا کہاں ہے اور یہ خرچ کہاں کرتا ہے۔ ہر وقت ہر حالت پہ نظر رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ معاشرتی زندگی میں جاسوسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس قدر ناپسندیدہ عمل ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دروازے کی دراڑ میں سے دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دروازے کے چیر میں سے اندر دیکھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سلاح کے ذریعے اس کی آنکھ پھوڑ ڈالوں۔ اور چوتھی چیز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ارشاد میں منع فرمایا، وَلَا تَنَاجَشُوا، ایک چیز خریدنے کا ارادہ نہیں لیکن اس کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگانا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا، کیونکہ یہ عمل دھوکے میں شمار ہوتا ہے کہ دوسرے کو دھوکہ دینا۔ اور پھر پانچویں چیز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں حسد مت کرو، کہ دوسرے کو کسی اچھی حالت میں دیکھ کر، ہنستا مسکراتا دیکھ کر کوڑنا، دل میں جلن پیدا کرنا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حسد اس قدر بری بیماری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور ارشاد میں فرمایا کہ نیکیوں کو حسد اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی متاع نیکی ہے جو انسان کو آخرت میں کام آئے گی، تو یہ حسد اتنی بری بیماری ہے جو انسان کی نیکی جیسی کام کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں بغض اور کینہ مت رکھو۔ اگر کسی شخص کے دل میں دوسرے کے دشمنی ہو تو یہ دشمنی جب زیادہ عرصے تک دل میں رہتی ہے تو یہی چیز بغض اور کینہ بن جاتی ہے۔ اور بغض اور کینہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو دل میں سلگتی رہتی ہے اور معاشرے کو جہنم بنا دیتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَدَابَرُوا، آپس میں قطع تعلقی بھی مت کرو۔ آپ علیہ السلام نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو اس معاشرے میں بسنے والے افراد کے ساتھ تمہارے اچھے اور گہرے تعلقات ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بشارت بھی سنائی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں، اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھے، رشتوں کو بنا کر رکھے، اس میں قطع تعلقی نہ کرے۔ اور پھر آخر میں فرمایا، کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ تم سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ جب ہم ان 7 چیزوں کو اپنی ذات میں سے انفرادی اور اجتماعی ہر جگہ ان 7 برائیوں کو ختم کریں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ ایک مثالی اور بطور آئیڈیل کے ایک معاشرہ تشکیل پایا جا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نصرت اور اللہ رب العزت کی ہر رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیاری حیات طیبہ کے مطابق بھائی بھائی بن کر اور اللہ کا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔